آخری مسافر۔ رات کے 12 بجے تھے۔ شہر نور سے وادی گم گشتہ جانے والی آخری بس اپنی منزل کی طرف ڈھینگتی جا رہی تھی۔ باہر گہری دھند تھی جو بس کی ہیڈ لائٹ میں سفید روئی کی مانند لگتی تھی۔ بس میں صرف 3 لوگ مسافر تھے۔ عارف جو پیچھے کی سیٹ پر الگ تھلگ بیٹھا تھا، ایک خاموش خاتون جو درمیان میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اور بس کا بوڑھا کنڈکٹر جو ڈرائیور کے پاس بیٹھا تھا مگر بار بار پیچھے مڑ کر مسافروں کو گہری نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ عارف نے اپنا ہیڈ فون لگا رکھا تھا مگر موسیقی بند تھی اور بس کی کھڑکی سے باہر کی سیاہ نامعلوم مناظر کو تاک رہا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک افسردہ سی یکسانیت آ چکی تھی۔ یہ سفر بہت ایسی یکسانیت کو توڑنے کے لیے تھا، مگر اب وہ خود سے سوال پوچھ رہا تھا، میں یہاں کیوں ہوں؟ ایک اچانک جھٹکے کے ساتھ بس رک گئی۔ ڈرائیور نے انجن بند کر دیا۔ خاموشی طاری ہو گئی جو پہلے ہی گہری تھی، اب مکمل ہو گئی۔ عارف نے ہیڈ فون اتارا۔ کنڈکٹر اٹھا اور مسافروں کی طرف مڑا۔ اس کی آواز کھردری تھی جیسے ریت پر گھسیٹتی گئی ہو۔ بس کا ایک پرانا مسئلہ ہے، 10 منٹ لگیں گے، آپ لوگ اتر کر تازہ ہوا لے سکتے ہیں، مگر زیادہ دور مت جانا، یہ راستہ مشہور ہے۔ عارف نے پوچھا، کیا مطلب؟ یہ کیسے مشہور ہے؟ کنڈکٹر نے اسے ایک عجیب نظر سے دیکھا۔ یہ راستہ بھول بھلیاں سے گزرتا ہے، کہتے ہیں یہاں وہ لوگ کھو جاتے ہیں جو اپنے منزل بھول چکے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر کنڈکٹر مسکرایا مگر اس کی مسکراہٹ میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ وہ خاتون بغیر کچھ بولے اٹھی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ عارف بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ باہر کی ہوا تیز اور چبھنے والی تھی۔ دھند نے انہیں ایک دوسرے سے صرف 10 فٹ کی دوری پر دھندلا بنا دیا تھا۔ وہ خاتون سڑک کے کنارے کھڑی دور سے کہیں دیکھ رہی تھی۔ عارف قریب گیا۔ خوفناک موسم ہے نا؟ اس نے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ خاتون نے آہستہ سے مڑی اور اس کی آنکھیں بہت بڑی اور خالی لگ رہی تھیں، جیسے وہ کچھ اور دیکھ رہی ہو جو عارف نہیں دیکھ سکتا۔ تم یہاں پہلے کبھی آئے ہو؟ اس نے کہا۔ اس نے پوچھا، آواز بالکل سرگوشی جیسی۔ نہیں، عارف نے جواب دیا، میں پہلی بار آیا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے بس میں ہم 3 ہی کیوں ہیں؟ اس نے اپنے سوال کو جاری رکھا۔ عارف نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ شاید کیونکہ یہ آخری بس ہے، دیر ہو چکی ہے، اسی لیے ہم 3 لوگ ہیں۔ خاتون نے ایک عجیب کہکا لگایا جو دھند میں جلد ہی گم ہو گیا۔ نہیں، یہ آخری بس ہمیشہ صرف 3 ہی مسافر کو لے کر جاتی ہے، ایک جو بھاگ رہا ہوتا ہے، ایک جو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور ایک جو انہیں لے جانے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر عارف کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑی۔ اس نے مڑ کر بس کی طرف دیکھا۔ کنڈکٹر دروازے پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی تاریک سی یا لمبا سا آلہ تھا یا کچھ اور، دھند نے صاف دکھائی نہیں دیا۔ چلو واپس چلیں، عارف نے جلد بازی سے کہا۔ خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب عارف بس تک پہنچا تو کنڈکٹر غائب تھا اور ڈرائیور بھی اپنی سیٹ پر نہیں تھا۔ بس اندر سے خالی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ پیچھے مڑا۔ وہ خاتون بھی وہاں نہیں تھی۔ وہ کہاں گئی؟ اس کے دل میں خیال آیا۔ وہ اب اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ایک آواز اس کے کان میں گونجی، بس کے انجن کے نیچے سے آتی ہوئی۔ وہ قریب گیا۔ کنڈکٹر اور ڈرائیور دونوں انجن کا کام کر رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ عارف کی آواز کانپ رہی تھی۔ کنڈکٹر نے سر باہر نکالا، اب ٹھیک ہو گیا ہے، سوار ہو جاؤ۔ وہ خاتون کہاں ہے؟ کنڈکٹر نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ کون سی خاتون؟ عارف کا خون خشک ہو گیا۔ وہی جو ہمارے ساتھ بس میں تھی، سفید شلوار قمیض والی۔ کنڈکٹر اور ڈرائیور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ بھائی صاحب، آپ شاید نیند میں تھے، یہ آخری بس تھی، اس میں صرف ہم 2 ہی مسافر سوار تھے، آپ اور ایک بوڑھا صاحب جو پیچھے اسٹاپ پر اتر گئے ہیں، آپ کے علاوہ بس میں اور کوئی نہیں۔ یہ سن کر عارف کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ دوڑ کر بس میں چڑھا۔ وہ خالی تھی۔ وہ خاتون کا کوئی نشان بھی نہیں تھا، نہ اس کا بیگ، نہ اس کی کوئی چیز، اور نہ ہی کوئی اور تھی۔ بس پھر چل پڑی۔ عارف اپنی سیٹ پر کانپ رہا تھا۔ کیا وہ سب اس کی نیند کا اثر تھا یا کوئی اور ہی اس سے کھیل رہا تھا؟ تب اس کی نظر سیٹ کی جھلی پر پڑی۔ کچھ لکھا ہوا تھا۔ قریب جھک کر دیکھا تو ایک نمبر تھا، تازہ انگلیوں کی خاک سے لکھا ہوا تھا، 37 نمبر۔ یہ خاتون کا بیٹھنے والی سیٹ نمبر تھی۔ عارف نے کنڈکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ اب اس کے قریب والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کی گہری نظریں عارف پر جمی ہوئی تھیں۔
تم نے پوچھا تھا نا تم کیوں ہو یہاں؟ کنڈکٹر نے آہستہ سے پوچھا۔ اب اس کی آواز میں وہ کھردرا پن نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ کوئی چیز کھو گئی ہے تمہاری؟ کوئی شخص، یا تم خود ہی کھو گئے ہو؟ عارف نے جواب دینے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ اس کی زندگی کی تمام مایوسیوں، تمام وہ لمحے جو گم سا محسوس کرتا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگے۔ وہ ہر چیز جو یہاں بھول بھلیاں میں کھو جاتی ہے، کنڈکٹر نے بات جاری رکھی، وہ اس بس میں سفر کرتی ہے۔ کبھی کوئی یاد، کبھی کوئی وعدہ، کبھی کوئی روح۔ تم نے خود ہی اپنا ٹکٹ خریدا تھا، کیا تمہیں یاد بھی ہے؟ عارف کو یاد آیا اس نے یہ ٹکٹ ایک پرانے دھندلے سے اسٹیشن سے ایک خودکار مشین کے ذریعے خریدا تھا۔ اس پر کوئی منزل درج نہیں تھی، بس نمبر 37 لکھا ہوا تھا۔ بس سیٹ نمبر 37 لکھا ہوا تھا۔ بس اچانک ایک سرنگ میں داخل ہوئی اور باہر کی تمام روشنی غائب ہو گئی، اندر صرف چند بلب ٹمٹما رہے تھے۔ کنڈکٹر آہستہ سے اٹھا۔ ہمارا آخری سٹاپ ہے۔ اور تمہارا آخری سٹاپ کون سا ہے؟ عارف نے کہا، مگر میں نے تو وادی گم گشتہ میں ٹکٹ لیا تھا۔ عارف نے احتجاج کیا۔ کنڈکٹر نے کہا، تم وہیں پہنچے ہو۔ دروازہ پھسل کر کھل گیا۔ باہر تاریکی، مکمل تاریکی تھی۔ کوئی شکل، کوئی روشنی نہیں، بس ایک خالی اور بے آواز سیاہی تھی۔ عارف نے باہر دیکھا اور حقیقت اس پر کھلنے لگی۔ وہ خاتون وہ کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں تھی، اور کنڈکٹر وہ انہیں لے جانے آیا تھا، اور وہ خود وہی تھا جو بھاگ رہا تھا اپنی منزل سے، اپنی ذات سے، اور اب وہ بالکل منزل کے قریب تھا، ایک ایسی منزل جو کہیں کی نہیں تھی۔ اب اترو، کنڈکٹر کی آواز اب حکم بن چکی تھی، یا پھر ہمیشہ کے لیے بس کا مسافر بن جاؤ۔ عارف نے اپنے پاس موجود ایک ہی چیز، اپنا پرانا بوسیدہ سا بیگ اٹھایا اور کانپتے ہوئے پاؤں سے دروازے کے قریب آیا۔ اس نے کنڈکٹر کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ خاتون کون تھی؟ کنڈکٹر نے اپنی جیب سے ایک پرانی سی تصویر نکالی۔ اس میں وہی خاتون تھی جو خوش تھی، ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ کھڑی۔ لڑکے کے چہرے پر وہی مایوسی تھی جو آج عارف کے چہرے پر تھی۔ وہ تمہاری طرح کسی کی تلاش میں تھی، مگر وہ عورت بہت پہلے اتر چکی ہے۔ کنڈکٹر نے تصویر واپس جیب میں رکھی۔ اب فیصلہ کرو۔ عارف نے ایک گہری سانس لی اور سیاہی میں قدم رکھ دیا۔ دروازہ بند ہوا۔ بس نے آگے کا سفر شروع کیا۔ کنڈکٹر اپنی سیٹ پر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی رجسٹر بک کھولی، عارف کا نام سامنے لکھا اور اس کے آگے کوئی نشان ڈال دیا۔ بس کی ہیڈ لائٹ میں دھند میں ایک نئی سفید شلوار قمیض والی ملبوس ہنستی ہوئی روشن کیا، جو سڑک کنارے ہاتھ ہلا رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ کنڈکٹر نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولنے کے بٹن پر ہاتھ رکھا اور وہ لڑکی بس پر سوار ہو گئی۔